اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد شبیر کا یوں بول بالا ہو گیا، چھٹ گئی تاریکیاں ہر سو اجالا ہو گیا۔ کربلا سے جب چلی لے کر ہوا خیموں کی راکھ، شام والوں کا لباس عید کالا ہو گیا۔ ماتم داران مظلوم کربلا، عزاداران سید الشہداء، غم حسین میں سینہ زنی کرنے والے نوجوانوں، مظلوم کربلا کی مظلومیت پر گریہ کرنے والی ماں اور بہنوں، اور مظلوم کربلا کی مظلومیت پر آنسو بہانے والے بزرگوں، آج سرزمین اکبرپور کا یہ تاریخی اور روایتی جلوس جو بعنوان ورود کربلا منعقد ہو رہا ہے، آپ اس تاریخی جلوس میں اور اس روایتی جلوس میں شرکت فرما رہے ہیں۔ آج کا یہ جلوس اس قافلہ حسینی کی یاد میں برآمد کیا جا رہا ہے جو قافلہ 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینے سے یزید کے سوال بیعت کے بعد نکلا تھا۔ جب امام حسین سے یزید کے گورنر ولید کے ذریعے سے سوال بیعت رکھا گیا امام حسین کے سامنے، تو امام حسین نے بیعت یزید سے انکار کر کے مدینے سے سفر کا ارادہ اختیار کیا، اور جب آپ دربار ولی سے واپس آئے تو آپ نے اپنے بھائی مولا عباس بلا تشبیہ جیسے پیغمبر کے ساتھ مولا کائنات ہوتے تھے، ویسے ہی امام حسین کے ساتھ مولا عباس ہوا کرتے تھے۔ کہا بھیا عباس، ہم نے سفر کا ارادہ کر لیا ہے، اب ہمیں مدینے سے سفر کرنا ہے، لہذا سفر کی تیاری شروع کر دو۔ اور سفر کی تیاری میں سب سے پہلے مظلوم کربلا نے یہ حکم دیا کہ عباس، پہلے ان اسما کو رقم کر لو، ان ناموں کو محفوظ کر لو کہ جنہیں ہمارے ساتھ اس اہم سفر میں سفر کرنا ہے۔ مولا عباس تعمیل حکم میں کاغذ اور قلم لے کر کے فوراً خدمت امام حسین میں حاضر ہوئے اور امام کے سامنے بیٹھ گئے۔ اس کاغذ پر لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ آداب تحریر لکھ کر کے مولا عباس خاموش ہو گئے، قلم رک گیا۔ امام حسین کی نظر اس کاغذ پر پڑی کہ جس پر عباس نے آداب تحریر لکھے تھے۔ جیسے ہی امام کی نظر پڑی، کچھ اس تحریر کا اثر امام کے چہرے پر ظاہر ہوا۔ بھائی ہو تو ایسا ہو کہ جو اپنے بھائی کے چہرے کو دیکھ کر اس کی منشا اور اس کی مرضی کو سمجھ لے۔ مولا عباس نے ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑا، آواز دی آقا، کیا کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیا کوئی گستاخی ہو گئی ہے؟ میں نے اس کاغذ پر اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا ہے، میں نے تو آداب تحریر وہی لکھے ہیں جو وقت سفر بابا لکھا کرتے تھے۔ جو آداب تحریر وقت سفر بابا لکھا کرتے تھے، میں نے وہی آداب تحریر فرمائے ہیں۔ امام حسین کہتے ہیں ہاں عباس، تم نے یقیناً وہی آداب تحریر لکھے ہیں جو وقت سفر بابا لکھا کرتے تھے، مگر عباس تم نے یہ نہ سوچا کہ جب بابا سفر پہ جاتے تھے تو بابا سفر سے واپس آتے تھے۔ اے عباس، ہمارا یہ سفر ایسا ہوگا کہ ہماری واپسی نہیں ہوگی، لہذا اس آیت کریمہ کی جگہ پر قرآن کی دوسری آیت لکھو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ابھی آپ حضرات علم مبارک کی زیارت کریں گے۔ یہ علم بھی اسی سفر کی شان ہے جس سفر کی یاد میں آج یہ جلوس برآمد کیا جا رہا ہے۔ مولا عباس اس لشکر کے علمدار ہیں اور اس سفر کی پوری ذمہ داری اور پورا اہتمام اور پورا انتظام اسی علمدار لشکر حسینی کے ذمہ ہے۔ مولا حسین نے دوسری آیت کا اضافہ کرایا،
مولا عباس نے دوسری آیت لکھی اور اب انتظار ہے کہ مولا عباس نام مولا حسین نام بتائیں تو میں ان ناموں کو رقم کروں، اس لیے کہ فہرستیں یہ بننی تھی کہ بہنوں میں کسے جانا ہے، بیٹیوں میں کسے جانا ہے، ازواج میں کسے جانا ہے، قریبوں میں کسے جانا ہے، اور یہ طے کوئی اور نہیں کرے گا بلکہ مظلوم کربلا طے کریں گے کہ اس سفر کا مقدر کس کی تقدیر میں ہے۔ لہذا اب امام حسین کبھی کنیزوں کی فہرست بنوا رہے ہیں، کبھی بہنوں کی فہرست مرتب کرا رہے ہیں، کبھی بیٹیوں کی فہرست مرتب کرا رہے ہیں، کبھی ازواج کے نام لکھوا رہے ہیں۔ جب فہرست مکمل ہو گئی ایک مرتبہ چونکہ پورا انتظام اور پورا اہتمام مولا عباس کے ہاتھوں میں تھا، جس کے ہاتھوں میں وہ پرچم بھی تھا، وہ نشان بھی تھا کہ جسے آج ہم علم مبارک کے نام سے جانتے ہیں، جو آج ہمارے سروں کی بلندی کا سبب ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ان کے سر کبھی نہیں جھکتے ہیں جو علم اٹھایا کرتے ہیں، یہ ہمارے سروں کی بلندی کا سبب ہے۔ جب فہرست مکمل ہو گئی امام حسین نے اشارہ کیا، کہا بھائی عباس لے جاؤ اس فہرست کو صحن خانہ میں آویزہ کر دو اور اعلان کر دو کہ جس بی بی کا نام بھی اس فہرست میں ہو وہ سفر کی تیاری شروع کر دے۔ لیجیے عزادارو، بیت الشرف مظلوم کربلا میں وہ فہرست صحن خانہ میں آویزہ کر دی گئی جن میں سفر کرنے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ ایک ایک بیوی آتی ہے جسے اپنا نام مل جاتا ہے، وہ واپس جا کر کے سفر کی تیاری شروع کر دیتی ہے۔ جسے اپنا نام ملتا ہے وہ سفر کی تیاری میں مصروف ہو جاتی ہے۔ ہاں عزادارو، قیامت ہو گئی، بہت ساری بیویوں کے اپنے نام مل گئے، بہت ساری بیویوں کے اپنے نام نہیں ملے، مگر جنہیں اپنا نام نہیں ملا وہ واپس چلی گئی۔ مگر ایک بیوی ایسی تھی جو بار بار کبھی بیٹیوں کی فہرست، کبھی کنیزوں کی فہرست، جب سغرا کو اپنا نام بیٹیوں کی فہرست میں نہ ملا تو سغرا گھبرا کر کے کنیزوں کی فہرست دیکھنے لگی اور یہ کہنے لگی شاید میرے بابا نے میرا نام کنیزوں میں لکھ دیا ہو۔ مگر سغرا کو اپنا نام جب کنیزوں میں بھی نہ ملا تو واپس گئی اور پھوپھی کی آغوش میں بیٹھ گئی، گریہ کرنے لگی، آنسو بہانے لگی، رونے لگی اور پھوپھی سے یہ فریاد کرنے لگی، اے پھوپھی اماں، بابا آپ سے مشورے کرتے ہیں، بابا آپ کی باتوں کو مانتے ہیں، لہذا آپ سفارش کر دیجئے کہ بابا مجھے بھی اپنے ساتھ سفر میں لے کے چلیں۔ ابھی یہ سکینہ سفارش کر ہی رہی تھی کہ اسی اسنا میں مظلوم کربلا بیت الشرف میں داخل ہوئے۔ سغرا کی نظر آتے ہوئے اپنے بابا میں پڑی، جب نفسیاتی جملہ کہتی ہے کہ جس نے خود مظلوم کربلا کو تڑپا کے رکھ دیا۔ ایک مرتبہ بابا کو جیسے ہی آتا دیکھا پھوپھی کے چہرے کو دیکھ کے کہتی ہے، اے پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، دیکھو دیکھو سکینہ کے بابا رہے۔ پھوپھی اماں دیکھو دیکھو سکینہ کے بابا آ رہے ہیں۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ مظلوم کربلا تڑپ گئے اور تڑپ کر آگے بڑھے، سغرا کو سینے سے لگایا، اے سغرا، ارے خبردار یہ نہ کہو جیسے تمہارا بابا، جیسے میں سکینہ کا بابا ویسے ہی تمہارا بابا۔ بابا پھر آپ سکینہ کو لے کے جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہیں؟ مظلوم کربلا نے سغرا کو یہ کہہ کے دلاسا دیا، اے سغرا، ارے تم چھوٹی فاطمہ ہو، تم فاطمہ سغرا ہو، ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہماری شہادت کے بعد ہماری ماں کی تصویر بازار کوفہ و شام میں بے ممنوع چادر پھرائی جائے۔ لیجیے عزیزو، سفر کی تیاری مکمل ہو گئی، ابھی آپ علم مبارک کی زیارت کریں گے۔ کس شان کا انتظام ہے، کیسا اہتمام ہے جو مولا عباس نے کر رکھا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ابھی بہت برات عصمت و طہارت کو نکلنا باقی ہے، مگر اس سے پہلے ایسا انتظام ہے، ایسا اہتمام ہے
کہ محلے بنی ہاشم کی طرف کوئی آ نہیں سکتا ہے. کیا دیکھا؟ ایک ضعیف ہے جو اپنے عصا کے سہارے سے محلے بنی ہاشم کی طرف چلا آ رہا ہے. امام سجاد کی نظر پڑی کہ دیکھا کوئی شخص چلا آ رہا ہے. ایک مرتبہ امام سجاد اس آنے والے شخص سے کہتے ہیں اے آنے والے وہی رک جا, کیا تجھے پتہ نہیں ہے, کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ آج ہمارے چچا کا حکم ہے کہ پرندے بھی اپنے آشیانوں سے نہیں نکلیں گے. جزاکم اللہ خیر جزا. خدا کو کسی غم میں نہ رلائے بجز غم محمد و آل محمد کے. آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی. یہ علم وہ علم ہے جو پرچم حسینی ہے, جو لشکر حسینی کا پرچم ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ پرچم اسلام بھی ہے. آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی سفر اختیار کرنا ہوتا ہے تو اس سفر کو اختیار کرنے کے لیے سواریوں کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں سواریاں تو بہت تھی مگر ایک مخصوص سواری تھی جسے ذوالجناح کہتے ہیں, جسے ذوالجناح کہتے ہیں. اب آپ ذوالجناح کی زیارت کریں گے. ہاں آپ کے سامنے وہ ذوالجناح آ رہا ہے, وہ ذوالجناح آ رہا ہے. جو محرم کو جب یہ قافلہ سرزمین کربلا پہ پہنچا, ورود کربلا کے عنوان سے جلوس ہے, اسی کی یاد میں یہ جلوس بنایا گیا ہے, منعقد کیا گیا ہے. اور یہ وہی انداز ہے جس طرح سے قافلہ بارے کربلا ہو رہا تھا, اسی انداز سے اس قافلے میں شبیہوں کی ترتیب رکھی گئی ہے. آگے آگے قافلے کے پرچم تھا, اس کے بعد مولا حسین کی سواری تھی. ذوالجناح رک گیا. اب حسین کوشش کر رہے ہیں کہ سواری آگے بڑھ جائے, مگر سواری آگے نہیں بڑھ رہی ہے. روایتوں میں ہے کہ متعدد سواریاں مظلوم کربلا نے تبدیل کی مگر کوئی سواری آگے نہ بڑھی. جب سواری آگے نہ بڑھی ایک مشت خاک اٹھائی, اسے اپنی مشام تک لائے, اپنے خون کی خوشبو محسوس کی, آواز کی عباس ہم اپنی منزل پر آ گئے, ہمارے خیمے یہی لگیں گے, ہماری منزل یہی ہے. اے عزادارو اگر آپ تصور کریں گے تو اس جملے پر گریہ کریں گے. قسم خدا کی تاریخ کائنات میں کوئی آبادی ایسی نہیں ہے جو اتنی جلدی بسی بھی ہو اور اجڑ بھی گئی ہو. یہ کربلا کی وہ آبادی تھی جو 2 محرم کو آباد ہوئی, مگر شام غریب 8 دن میں یہ آبادی اجڑ گئی. اس ذوالجناح کی آپ نے زیارت کر لی. جو ذوالجناح پرچم حسینی کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. لیجیے عزیزو, اب مظلوم کربلا کے ساتھ صرف بنی ہاشم نہیں ہے بلکہ ایسے افراد ہیں, ایسی شخصیتیں ہیں کہ جن پر مظلوم کربلا نے یہ کہہ کے فخر کیا جیسے اصحاب مجھے ملے نہ نانا کو ملے, نہ بابا کو ملے, نہ بھائی حسن مصطفیٰ کو ملے. ہمارا کروڑوں سلام ہو ان اصحاب حسینی پر کہ جن پر وقت کے امام نے فخر کیا ہے. لیجئے آپ کے سامنے 2 چاہنے والے مظلوم کربلا کے ایسے ہیں, ایک کا نام سعید ہے اور ایک کا نام زہیر ابن قین ہے. کربلا کی تاریخ میں یہ 2 اہم شخصیتیں وہ ہیں, یہ 2 اہم جانشار وہ ہیں کہ جن کی ایک منزلت بھی ہے, جن کا ایک مرتبہ بھی ہے, اور کربلا کے ذریعے سے ان شخصیتوں نے ایک پیغام بھی دیا ہے. سنیں ہمارا ماتمی دفتہ, سنیں ہمارے نوجوان, سنیں ہمارے بچے, یہ وہ شخصیتیں ہیں جنہوں نے تاریخ انسانیت کو اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہاں امام کے چاہنے والے کیسے ہوتے ہیں, ہاں امام کی عاشق کیسے ہوتے ہیں. آپ کو کربلا کی تاریخ میں سنا کرتے ہیں یہ چاہنے والے ایسے تھے کہ جب ابو ثمامہ استعدامی نے یاد دلایا کہ مولا اول وقت نماز ہے, ابھی آپ اس سواری کی زیارت کریں گے جو ابو ثمامہ استعدامی کی سواری ہے. یہ زہیر ابن قین اور سعید کی سواری تھی جس کی زیارت آپ نے کی ہے.
یہ وہ جانشان تھے کہ جب اول وقت نماز کی بات آئی تو سعید الوحید امام کے سامنے کھڑے ہو گئے. آنے والے تیر جو دشمن کی طرف سے آتے تھے سعید الوحید کعبہ کر کے اپنے سینوں پر لیتے تھے. سنیں گے عزیزوں، سننا بہت آسان ہے، پڑھنا بہت آسان ہے. ایک عالم دین کے ذہن میں یہ بات آئی کہ سعید الوحید نے کوئی بڑا کام نہیں کیا ہے. اگر ہم بھی کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام حسین کے آگے کھڑے ہو جاتے اور آنے والے تیروں کو اپنے سینوں پر لے لیتے. یہ تصور آیا کہ خواب دیکھتے ہیں کہ میدان کربلا ہے، تیروں کی بارش ہے، تیر امام حسین کی جانب آ رہے ہیں اور یہ عالم دین امام حسین کے سامنے کھڑے ہیں. کبھی تیر آتا ہے دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی تیر آتا ہے بائیں ہو جاتے ہیں اور سارے تیر امام حسین کو جا کے لگ رہے ہیں. جب یہ خواب دیکھا ایک مرتبہ توبہ کرنے لگے، کربلا کا رخ کیا. اے سعید الوحید، ارے یہ تمہارا کلیجہ تھا کہ تم نے امام وقت کی حفاظت اس طرح سے کی ہے. لیکن عزیزوں، ایک سواری اور بھی ہے جس کی آپ زیارت کریں گے. یہ بھی شخصیت ایسی ہے جو کربلا کے میدان میں 17 دن کا مومن ہے. عاشور کے دن 17 دن مکمل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا یعنی پہلی محرم سے 7 دن پہلے یہ امام حسین سے آ کر ملے ہیں. یہ کون ذات ہے؟ یہ وحید بن عبداللہ کلبی کی ذات ہے. یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، یہ عیسائی ہے. مگر اللہ اکبر، جس کے اوپر بھی تعلیمات امامت کا اثر ہوتا ہے وہ ایسا ہی شہدائی ہو جاتا ہے، وہ ایسا ہی مومن ہو جاتا ہے. سنیں وحید بن عبداللہ کلبی کی منزلت کیا ہے، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے. جب امام سے ملاقات ہو گئی تو 17 دن میں ایسی معرفت حاصل کی کہ کمال کی اسی منزل پر اور اسی صف میں جا کے کھڑے ہو گئے. میدان کربلا میں جس صف میں وقت کا رجل فقیہ کھڑا تھا. یہ 17 دن کی ایمانی زندگی تھی اور معرفت کا عالم یہ ہے کہ کبھی روز عاشور میدان کارزار گرم نہیں ہے، ابھی لڑائی شروع نہیں ہوئی ہے. ایک مرتبہ وحید کی ماں جن کا نام جناب قمر تھا وہ وحید سے کہتی، میرے لال نصرت امام میں تاخیر کیوں ہے؟ میرے لال نصرت امام میں تاخیر کیوں ہے؟ عزیزان گرامی، ماں کا کہنا تھا وہ وحید فوراً مقتل کربلا کی طرف نکل گئے، دشمنوں سے لڑے، جنگ کیا اور دشمنوں کو واصل جہنم کیا، پھر واپس آئے ہیں. ظاہر سی بات ہے میدان جنگ سے واپس آئے ہیں اور تو کہیں تیر لگے ہیں، کہیں تلوار لگی ہے، کہیں زخم لگے ہیں اور جگہ جگہ سے جس میں جناب وحید بن عبداللہ کلبی سے خون رس رہا ہے. اور آئے اور اماں کی خدمت میں ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اماں آپ راضی ہو گئی؟ ایک کربلا کے مظلوموں کا ماتم کرنے والے نوجوانوں، دیکھو کربلا ہمیں کیا پیغام دے رہی ہے. ایک نوجوان کو، ایک بیٹے کو اپنی ماں کا کتنا بڑا فالوور ہونا چاہیے، کتنا بڑا مطیع فرما بردار ہونا چاہیے. یہ کربلا سے سیکھیے. وہ ہاتھوں کو جوڑ کر کھڑے ہو گئے ہیں، لڑائی لڑ کے آئے ہیں، جنگ کر کے آئے ہیں، یزیدیوں کو مار کے آئے ہیں اور کہتے ہیں اماں آپ راضی ہو گئی؟ اماں آپ راضی ہو گئی؟ اللہ اکبر، ہمارا سلام ہو قمر جیسی کربلا کی ماں پر کہ جو ماں یہ آواز دے رہی ہے وحید تم کس رضا کی بات کرتے ہو؟ میں تو تب راضی ہوں گی جب تجھے اپنے خون میں لوٹتا ہوا دیکھوں. بہت سخت منزل تھی مگر بیٹا ہو تو وحید جیسا بیٹا ہو، ماں ہو تو وحید جیسی ماں ہو. جناب قمر کا یہ کہنا تھا. وحید نے فوراً ہی مقتل کربلا کا پھر رخ کر لیا اور رخ کر کے بتایا کہ ایک بیٹے کو اپنی ماں کا مطیع اور فرمانبردار ایسا ہونا چاہیے کہ اگر ماں کہہ دے حق پر جان دے دو تو بیٹا جان کو قربان کر دے. یہ اس ذات کی سواری تھی کہ جس کی آپ نے زیارت کی ہے. امام کا ایک اور عاشق بریر حمدانی، بریر حمدانی کی سواری کی زیارت آپ کریں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ شہر سبیل صابری اور آپ کا غلام شوذب
اللہ اکبر، یہ ایسے جانثار تھے، یہ ایسے فداکار تھے کہ جنہوں نے یہ منظور ہی نہیں کیا کہ جب تک ہم زندہ رہیں بنی ہاشم میں سے کوئی مقتل کربلا میں جائے۔ ہاں اسی کے ساتھ ساتھ ایک جانثار اور بھی ابو تمام سیداوی، یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے، یہ بھی ایک عظیم شخصیت ہے۔ اے عزادارو، اے ماتمدارو، ہم ماتم میں اور جلوس میں مصروف ہو کر کے ایسی تھکن محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں نماز یاد نہیں رہتی ہے، مگر یہ ایسا جانثار ہے۔ سنیں ہمارے نوجوان، سنیں ہمارے بچے، ابو تمام استعدادی یہ ایسے جانثار ہے کہ 3 دن کی بھوک بھی ہے، 3 دن کی پیاس بھی ہے، دشمن کا غلبہ بھی ہے، خوف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، مگر جیسے روز عاشور وقت نماز ظہر آیا، آواز دیتے ہیں آقا، جی چاہتا ہے کہ آخری نماز بھی آپ کی اقتدا میں ادا کر لی جائے۔ اللہ اکبر، یہ ایسے جانثار ہیں جو کربلا کے میدان میں نظر آ رہے ہیں۔ ہاں لیجئے ایک چاہنے والے کی سواری کی اور زیارت کیجئے۔ یہ چاہنے والا ایسا ہے جو صحابی رسول جناب ابو ذر کا غلام ہے، جس کا نام جون ہے، جو سیاہ فام ہے، جو کالے ہیں، جو غلام ہیں، مگر اللہ اکبر جذبہ فداکاری اور جذبہ اطاعت کس قدر پایا جاتا ہے جب جناب جون نے مظلوم کربلا سے اجازت لی تو امام حسین نے کچھ ایسا انداز اختیار کیا کہ جون نے یہ محسوس کیا کہ آقا مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے، آقا مجھے اجازت نہیں دینا چاہتے۔ سنیں گے عجب نفسیاتی فقرہ جناب جون نے کہا ہے، توجہ فرمائیں۔ جناب جون کہتے ہیں آقا میں سمجھ گیا، آقا میں سمجھ گیا کہ آپ مجھے اجازت کیوں نہیں دے رہے ہیں۔ مظلوم کربلا کہتے جون کیا سمجھے؟ کہ میں یہی سمجھا کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا کالا خون آپ کے نورانی خون میں، میرا سیاہ خون آپ کے نورانی خون میں مل جائے۔ یہ سننا تھا۔ مظلوم کربلا نے پڑھ کر جون کو گلے سے لگایا، کہا جاؤ جون، خدا حافظ و ناصر۔ جون کو یہ کہہ کے رخصت کر دیا۔ جون کو اپنے چہرے کی سیاہی کا احساس تھا، بس اس بارگاہ میں آئیے اور صدق دل سے اپنی پریشانیوں کو بس محسوس کر لیجئے، اس بارگاہ سے وہ پریشانی فوراً دور ہو جائے گی۔ جون نے محسوس کیا تھا کہ میں کالا ہوں، میں غلام ہوں، میں سیاہ فام ہوں، میری کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، مگر تاریخ کربلا کہتی ہے شہادت جون کے بعد مظلوم کربلا مقتل کربلا میں آئے اور ایک مرتبہ اپنا رخسار جون کے رخسار میں رکھا، اپنے رخساروں کو امام نے جون کے رخساروں میں رکھا، ہاتھوں کو باہر گیا، خدا بندی بلند گیا، پروردگار جون کو اپنے چہرے کی سیاہی کا بہت احساس تھا۔ اے اللہ، جون کے چہرے کی سیاہی کو دور کر دے۔ اب کربلا کی تاریخ شاہد ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ جون کے چہرے کی سیاہی بعد شہادت دور ہو گئی اور ایسا نور پیدا ہوا کہ کربلا کے سارے لاشیں جس طرح سے نورانی تھے اس سے زیادہ ہی نور جناب جون کے لاشیں سے نکل رہا تھا۔ یہ وہ جانثار تھے، یہ وہ فداکار تھے جنہوں نے اپنی جانیں مظلوم کربلا پر قربان کی۔ ہاں اگر غلام جان دینے میں آگے تھے تو اس گھر کی کنیزیں بھی قطعاً پیچھے نہیں تھی۔ اس لیے جس ہماری کی آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں وہ ہماری بھی ایک کنیز کی ہماری ہے، ایک کنیز کی ہماری ہے، مگر کنیز ہو تو فضہ جیسی ہو۔ سنیں گے آپ کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، ہم نے اکثر و بیشتر حسین اور زینب کو کسی سفر پر جانے کی بات کرتے ہوئے سنا ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا یا رسول اللہ آپ مجھے دعا دے دیجئے کہ میں بھی اس سفر پر جانے تک زندہ رہوں، اور صرف زندہ ہی نہ رہوں بلکہ جب میرا آقا جانے لگے تو مجھے بھی اپنے ساتھ سفر میں شامل کر لے۔
یہ دعائے پیغمبر کا نتیجہ تھا اور یہ مشیت رسالت کا نتیجہ تھا کہ فضا اس اہم ترین سفر کی جز بن گئی، اور فضا کا مقام اور فضا کا مرتبہ بس اسی بات سے سمجھ لیجئے کہ جب امام حسین رخصت ہونے لگے تو جہاں ساری بیویوں کو سلام کیا، لیلا تم پر سلام، رواق تم پر سلام، ام فرح تم پر سلام، وہی کہتے ہیں اما فضا، ماں کی کنیز فضا، تجھ پر بھی حسین کا آخری سلام، ایسی کنیز کہ جس کو امام وقت سلام کہے، اس کنیز کی ہماری کیا زیارت کر رہے ہیں۔ ہاں عزیزان گرامی، لیجئے ایک ہماری کی اور زیارت کیجئے، وہ ہماری ہے کربلا کی دو مظلومہ ہیں ایسی، ایک مظلومہ کا نام ہے رباح اور دوسری مظلومہ کا نام ہے سکینہ۔ پوری کربلا کی تاریخ میں دو مظلوم ایسے ہیں کہ جن کی مظلومیت کا تذکرہ آپ غیر مذہب کے لوگوں کے سامنے کریے تو وہ بھی تڑپ جاتے ہیں۔ ایک مظلوم کا نام ہے اسرار اور دوسری مظلومہ کا نام ہے سکینہ۔ یہ بڑی مظلوم شخصیتیں ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ مادر اسرت جناب رباح بھی ہیں۔ یہ معمولی مظلومہ خاتون نہیں ہے، یہ خاتون تو ایسی ہیں کہ جن کی کربلا میں مانگ بھی لگ گئی، جن کی گود بھی لگ گئی، جن کی مانگ بھی لگ گئی، جن کی گود گزر گئی۔ اور آپ ذرا سا مسئولیت کو محسوس کریں، شام غریبہ میں جب خیمے جل گئے تو ساری بیویاں خیموں کی جلی ہوئی رات پر بیٹھی تھی، رباح انہی بیویوں میں تھی، مگر رباح کی آغوش میں کوئی چیز تھی، کوئی گٹھری نما شے تھی، تو خیموں میں لوٹ پڑی ہوئی تھی۔ یزید کا ایک سپاہی تھا جو کہیں پیچھے رہ گیا تھا، اسے لوٹ میں کوئی سامان ہاتھ نہیں آیا تھا، تو بہت دیر سے آیا، اور جب آیا تو کیا دیکھا کہ خیمے جل چکے ہیں، بیویوں کے سروں سے چادریں چپ چکی ہیں، اور بیویاں خیموں کی جلی ہوئی رات پر بیٹھی ہیں۔ اس نے ایک ایک بیوی کی طرف نظر کیا، ایک بیوی کی آغوش میں اسے کوئی گٹھری نظر آئی، تیزی کے ساتھ جناب رباح کی طرف آگے بڑھا۔ رباح نے اس ظالم کو آتا دیکھا، پیچھے ہٹی اور آگے بڑھا، رباح اور پیچھے ہٹی، اور اچانک ایک مرتبہ وہ رباح کی آغوش سے گٹھری چھینتا ہے اور لے کر بھاگنے لگتا ہے۔ جیسے رباح کی آغوش سے وہ گٹھری چھین، رباح تڑپ کے مقرر کرتی ہے اور آواز دیتی ہے، اے ظالم! ارے اس میں کچھ اور نہیں ہے، اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جسے میں نے اپنے گود کی گرمی کو کم کرنے کے لیے اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ اے ظالم، تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ وہ گہوارہ بھی آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، زیارت کیجیے اور رباح کو پرسا دیجیے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ ذات ایسی ذات ہے، یہ ششماہا کربلا کا ایسا مجاہد ہے۔ ابھی میں نے جملہ کہا تھا نا، کربلا کی تاریخ میں یہ بھی بڑی مظلوم ذات ہے، ششمہ ہے جناب علی اصغر کی۔ سنیں گے کہ ہمارے کی تاریخ کیا ہے۔ بعد کربلا جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں لایا گیا تو یزید کی زوجہ جو محل میں تھی، اس نے اصغر کے لیے ایک گہوارہ بنا رکھا تھا، چونکہ وہ عاشق حسین تھی، اس نے ایک گہوارہ بنا رکھا تھا۔ اور یزید کی بیٹی جب جناب علی اصغر کے سر کو لے کر کے محل میں آئی ہے اور اس گہوارے میں رکھنے لگی ہے تو ہند دوڑ کر آواز دیتی ہے، اے رملہ خبردار اس گہوارے میں کچھ نہ رکھنا۔ کہا اماں کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے یہ گہوارہ اپنے شہزادے علی اصغر کے لیے بنایا ہے۔ اے ہند، تجھے کیا خبر ہے کہ جس کے لیے تو نے گہوارہ بنایا ہے اس کا جسم تو نہیں آیا، مگر کربلا سے سر آ گیا ہے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ لیجیے عزیزو، تو کربلا کی اور مظلومہ خواتین کی ہماری کی زیارت کیجیے۔ ایک ذات ہے جناب ام فروا کی اور دوسری ذات ہے جناب لیلا کی۔
بس ایک منٹ دونوں بیویوں کی مظلومیت کو آپ محسوس کر لیجئے. جب جناب قاسم کو اجازت نہیں دے رہے ہیں امام حسین تو جناب فروا نے فقرہ جناب قاسم سے کہہ دیا یہ قاسم اگر تجھے تیرا چچا اجازت نہ دے تو تو خیمے میں نہ آنا, تو خیمے میں نہ آنا. جناب قاسم چچا کے پاس گئے, واپس خیمے کی طرف چلے, ماں کی بات یاد آ گئی, درمیان میں بیٹھ گئے, ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار اب قاسم جائے تو کہاں جائے, چچا اجازت نہیں دیتے. اماں کہتی ہے خیمے میں نہ آنا, اب قاسم جائے تو کہاں جائے. الغرض وہ تفصیلات اپنی جگہ پر ہیں. قاسم کو یاد آیا, تعویذ دکھایا, ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے جب جناب قاسم کا لاش کے ٹکڑے, لاشیں کے ٹکڑے جب مظلوم کربلا اب آ کے دامن میں سمیٹ کر لائے تو جہاں وا محمدہ وا علیہ وا مصیبتہ کی صدائیں بلند ہوئی, وہی فروا ایک مرتبہ لاش قاسم کے ٹکڑوں کے قریب آئیں اور آن کر کے عجب فقرہ, عجب قیامت کا فقرہ لاش قاسم سے خطاب کر کے کہا کہ میرے لال قاسم تم جا رہے ہو, ابھی دادی اماں سے ملاقات ہوگی, ابھی دادی اماں سے تمہاری ملاقات ہوگی. دادی اماں سے کہہ دینا کہ آپ کی بیوہ بہو کے پاس میرے علاوہ کوئی سرمایہ نہ تھا, آپ کی بیوہ بہو نے آپ کے لال پر مجھے قربان کر دیا ہے. ہاں ام لیلا بھی بڑی مظلومہ خاتون ہے, کربلا کی تاریخی سنیں گے مظلومیت کا حال. لاش علی اکبر خیمے میں آ گئی, ساری بیویاں علی اکبر کے لاشے کے ارد گرد ماتم کر رہی ہیں, تڑپ رہی ہیں, گریہ کر رہی ہیں. ثانی زہرا نے دیکھا ساری بیویاں تو ہیں مگر لیلا نظر نہیں آتی. کہتی فضا ارے ذرا دیکھو لیلا کہاں ہے, دیکھو لیلا کہاں ہے. اب جو فضا لیلا کے خیمے کا پردہ ہٹاتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں, لیلا کبھی خیمے کی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں, کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں, کبھی اس دیوار سے ٹکرا رہی ہیں. فضا نے ہاتھوں کو جوڑا, شہزادی یہ کیا کر رہی ہیں آپ یہ کیا کر رہی ہیں. ساری بیویاں تو لاش اکبر کے پاس ہے. فضا کی آواز لیلا نے سنی, کہا فضا بڑا اچھا ہوا تو آ گئی. اے فضا جب سے خبر شہادت علی اکبر سنی ہے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا کہ ترے خیمہ کہاں ہے. فضا مجھے سہارا دو تاکہ میں بھی اپنے آپ کو لاش علی اکبر پر پہنچا سکوں. لیجیے عزیزو, ایک سواری اور بھی ہے, وہ بھی خاتون کربلا کی بڑی مظلومہ خاتون ہیں, جناب ام کلثوم, جناب ام کلثوم اور جناب زینب. یہ دو بہنیں مولا حسین کی سگی بہنیں ہیں اور دونوں کربلا میں موجود ہیں. ان کا احترام کیا ہے, ان کی عظمت کیا ہے, ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہے, صرف ایک منٹ میں سنیں. یہ ورود کربلا کا جلوس ہے نا, جب یہ قافلہ مدینے سے چلنے لگا تو ثانی زہرا عالم غیر معلمہ ہے, انہیں سب پتا ہے. امام حسین کو بلایا ہے, کہا ماں جائے سفر بہت طولانی ہے. کہا ہاں بہن سفر طولانی ہے. کہا میری خواہش ہے. کہا کہو بہن کیا خواہش ہے. کہا میری خواہش یہ ہے کہ اس طولانی سفر کے دوران میں تم دونوں بھائیوں سے بہت دیر تک جدا نہ رہوں. عام بھائی عام بہنوں کی خواہش پوری کرتے ہیں, تو جس کی زینب جیسی بہن ہو, جس کے حسین اور عباس جیسے بھائی ہو, وہ اپنی بہن کی خواہش کو کیوں نہ پورا کرے گا. امام حسین کہتے ہیں زینب جو تمہاری خواہش ہے اسے دوران سفر پورا کیا جائے گا. روایت کہتی ہے کہ اس قافلے نے 4 منزلیں طے کر لی. جب چوتھی منزل پر یہ قافلہ رکا تو ثانی زہرا نے ایک مرتبہ ماجائے حسین کو بلوایا اور اپنا وعدہ یاد دلایا. کہا بھیا حسین مدینے سے چلنے کے وقت ہم نے کوئی وعدہ کیا تھا. کہا بہن کیا وعدہ کیا تھا بتاؤ. کہا ہم نے کہا تھا ہم تم دونوں بھائیوں کو برابر دیکھتے رہنا چاہتے ہیں, بہت دیر تک جدا نہیں رہنا چاہتے ہیں. امام حسین نے کہا بھیا بہن ہوا کیا. کہا بھیا تمہیں تو دیکھ رہی ہوں,
کا پھر کا جب سے چلی ہوں مدینے سے عباس نظر نہیں آتا۔ بہت کیا کریں گے اب امام حسین کے جواب سنیں۔ ثانیہ زہرا کہتے ہیں بھیا تمہیں تو دیکھ رہی ہوں مگر عباس نظر نہیں آتے۔ امام حسین کہتے ہیں زینب سنو گی عباس کیوں نہیں نظر آتے؟ اس لیے کہ عباس پورے قافلے کے منتظم ہیں، اس سفر کی پوری ذمہ داری عباس پر ہے اور ایک خصوصی اہتمام عباس نے کیا ہے۔ زینب سنو عباس کیوں نہیں نظر آتا؟ کہا سنو زینب جب سے یہ قافلہ مدینے سے چلا ہے کبھی عباس قافلے کے آگے بڑھ جاتے ہیں، کبھی قافلے کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کبھی قافلے کے دائیں چلے جاتے ہیں، کبھی قافلے کے بائیں چلے جاتے ہیں۔ کہا بھائیا عباس یہ عمل کیوں انجام دیتے ہیں؟ کہا زینب سنو گی آگے بڑھ کے عباس کہتے آنے والوں راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ، اس راستے سے ہماری شہزادی کی سواری آ رہی ہے، راستہ چھوڑ کر ہٹ جاؤ۔ دل بھر آیا بھیا پھر تو عباس کو بلائیے۔ عباس بلائے گئے۔ ثانیہ زہرا کہتی جا رہی ہیں عباس سر جھکائے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے ایک ایسا فقرہ کہہ دیا کہ امام حسین اس فقرے بتوڑ گئے۔ ثانیہ زہرا کہتی عباس بس آج ہی وعدہ کر لو کہ جس شان سے لے کے چل رہے ہو، جس شان سے لے کے چلے ہو اسی شان سے لے کر واپس آؤ گے۔ ابھی عباس بولنا چاہتے تھے کہ خوش پر آقا حسین کے ہاتھوں کی خنکی محسوس کی، مجھے تو کیا دیکھا۔ آقا حسین کہہ رہے عباس یہ وعدہ نہ کرنا، اس لیے کہ زینب مدینے تنہا واپس آئے گی، تم بازو پکا کر کے کربلا میں فرات کے کنارے آرام کر رہے ہوگے۔ لیجیے عزیزو ایک ذات اور بھی ہے، اس کی سواری کی زیارت کیجئے۔ یہ چوتھے امام امام سجاد کی سواری جس کی مظلومیت کا عالم یہ ہے کہ کربلا کے بعد تقریباً 40 سال زندہ رہے اور مسلسل کربلا والوں پر روتے رہے۔ جب منہال نے کہا مولا کب تک روئیں گے، مولا کب تک روئیں گے، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ امام زین العابدین نے پلٹ کر منہال کو جواب دیا اے منہال تم نے انصاف نہیں کیا، شہادت تو ہماری میراث ہے مگر کیا ماں بہنوں کا بے مقدور چادر بازار کوفہ اور بازار شام میں پھرایا جانا بھی ہماری میراث ہے۔ اسی لیے مظلوم امام سجاد مظلوم بس ایک ہی فقرہ کہتے رہے مصیبت سب سے زیادہ مولا آپ پر کہاں پڑی؟ الشام الشام الشام، 3 مرتبہ لفظ شام کی تکرار کرتے تھے۔ پہلا بازار شام، دوسری مصیبت دربار شام اور تیسری مصیبت زندان شام۔ ان مرحلوں میں امام سجاد پر قیامت گزر گئی۔ آپ نے امام سجاد کی بھی سواری کی زیارت کر لی۔ لیجیے عزیزو ایک اور سواری کی زیارت کیجئے، یہ نام ہے جناب عون محمد کا، جو ثانیہ زہرا کے فرزند ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ ہاں ان کا بھی مارکہ عظیم مارکہ ہے کربلا کے میدان میں۔ شب عاشور امام حسین خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں، ایک خیمے کے بعد دوسرے خیمے میں جا رہے ہیں۔ جب اپنی بہن زینب کے خیمے میں امام حسین داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ بہن ایک زانو پر عون کو اور دوسرے زانو پر محمد کو بچھائے ہوئے ہیں، اور صرف بٹھائے نہیں ہوئے ہیں بلکہ عجیب عجیب فقرے کہہ رہی ہیں اے عون محمد تمہیں معلوم ہے نا کل روز شہادت ہے، خبردار ایسا نہ ہو کہ احمد تم سے پہلے چلے جائے، ایسا نہ ہو کہ قاسم تم سے پہلے چلے جائے۔ اے عون محمد تمہیں ماموں کے قدموں پر
अपनी जान कुर्बान करनी है, इसलिए कि तुम जाफर तैयार के पोते हो, हैदर कर्रार के निवासी हो। लीजिए अजीजों, एक और कमसिन शहीद की सवारी की ज़ियारत कीजिए। ये कमसिन शहीद जनाब कासिम की सवारी है। हाँ, ये भी बड़ी मजलूम जात है। बेवा माँ के लिए शौहर के बाद अगर कोई सहारा होता है तो उसका बेटा सहारा होता है। कासिम जिनकी उम्र बहुत कम है, बहुत कम उम्र है, बहुत कम उम्र है, वो कासिम जिनकी सवारी की आप ज़ियारत कर रहे हैं। लीजिए अजीजों, अब आप एक और सवारी की ज़ियारत कीजिए। ये सवारी हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की सवारी है। ये सवारी हम शबीह पैगंबर हजरत अली अकबर की सवारी है। ये जात वो जात है, ये जात वो जात है कि जिसके लिए तारीख़ करबला कहती है कि बार बार जनाब अली अकबर मक़तल करबला में जाना चाहते हैं, मगर असहाब हुसैनी ये कह के रोक देते हैं कि नहीं नहीं, जब तक हम जिंदा हैं तब तक हम शहजादे को मक़तल करबला में नहीं जाने देंगे। बस अज़ीज़ान गिरामी, आखिरी सवारी की ज़ियारत कीजिए। वो सवारी उस सत्ताए सकीना की है, उस अलमदार लश्कर हुसैनी की है जो इस पूरे लश्कर का अलमदार है। और पूरी तारीख़ करबला में जितना ये नाम बुलाया गया है, जितना ये नाम लिया गया है, पूरी तारीख करबला की तारीख में कोई नाम नहीं लिया गया है। आप जरा सा मौला अब्बास की अहमियत दुश्मन की नजर में देखें। यजीद ने जो अरब के बड़े बड़े बहादुरों को खतूत लिखे थे, उन खतूत में नीचे एक लाइन लगाई थी, नोट लगाया था, और उस नोट में लिखा था कि तुम्हें इसलिए बुला रहे हैं कि करबला में हुसैन के साथ अब्बास आ रहे हैं। ये शुजाअत और ये बहादुरी दुश्मन की निगाहों में है। जिसका खौफ दुश्मन पर इतना तारी हो, उसकी वजह से अपनों की भी ढारस होगी। यही वजह है कि जितना ये नाम बुलाया गया करबला की तारीख में, कोई और नाम नहीं बुलाया गया है। मदीने से लेकर मक्का और मक्के से लेकर करबला तक जब भी कोई छोटी बात हो, कोई बड़ी बात हो, कोई अहम बात हो, कोई मामूली बात हो, मजलूम करबला की जुबान पर बस एक ही नाम आता था, अब्बास। अब्बास चंद लम्हों में हाजिर हो जाते थे। आप जरा महसूस करें, ये तफसीलात कम बयान कर पाते हैं, की जाती हैं, और वक्त की वजह से मौला अब्बास की जात वो जात है कि करबला के मैदान में असहाब और अंसार पहले गए हैं, और हर चाहने वाले के जनाजे पर, हर चाहने वाले के लाशे पर मौला अब्बास पहले पहुंचे हैं। मजलूम करबला बाद में पहुंचे हैं। क्यों, होता क्या था, अब्बास पढ़ करके पहले दुश्मन की फौज को भगाते थे, फिर मजलूम करबला अपने जानिसार के सहारे बैठकर आंसू बहाते थे। मातम कीजिए,